السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بے حد اور بے انتہا احسان کیا ہے، فضل کیا ہے کہ چوتھے روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری کوئی قیمتی چیز اگر ہمارے سامنے سے پھسلتی ہوئی نظر آئے اور اس کو اپنے کسٹڈی میں لینا ہو، اپنے انڈر میں لینا ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہو، تو اس کے لیے ہم لوگ بہت الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم جانے نہیں دیں، کیسے ہم اس کو پکڑ لیں، اپنے پاس بالکل مضبوطی سے رکھیں تاکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ایک اور ایک سے دو، دو سے تین اور یہ چار، اور پھر آگے بھی ایسے ہی گزرے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ وقت جو ہے ایک بہتا ہوا دریا ہے جس کو کوئی روک نہیں پایا ہے۔ وقت ایک ایسا تلوار ہے، ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کو اگر آپ نے نہیں کاٹا تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ جیسا کہ اس کی پوری مثال ہم نے اس سے پہلے ایک درس میں بتلایا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بھی کام انسان وقت پر نہ کرے، وہی انسان آگے چل کر کے بے یار و مددگار ہوتا ہے، تہی دامن ہوتا ہے، اس کی ہر چیز خالی ہوتی ہے۔ ویسے ہی دینی اعتبار سے یہ چیز زیادہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر ٹائم پہ ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جھکے، تو جب یہ وقت نکل جائے گا تو پھر کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ بڑے بزرگوں سے ایک زمانے سے ایک شعر میں سنتا چلا آ رہا ہوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ ابھی اللہ نے طاقت دیا ہے تو ابھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیجیے، وگرنہ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے لوگ جو ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ عبادت کرنے میں کتنی مشقت محسوس کرتے ہیں۔ ان سے عبادت انجام دینا انتہائی مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 44، 45، 46 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا قرآن کریم سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنے والے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ ان سے غافل ہے۔ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رقیب ہے، نگراں ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا سوچ رہا ہے، کیا کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس چیز کی نگہبانی کیے ہوا ہے، تو کوئی غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو اسی وقت تک کے لیے مہلت دے کر کے رکھا ہے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی ہے۔ قیامت قائم ہوتے ہی سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، ایک آدمی، اس کے لیے اصل قیامت جیسے ہی اس کی وفات ہوگی شروع ہو جائے گا۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو بوڑھے اور ضعیف ہیں بس یہی نہیں، ہماری جو عمر ہے اس میں بھی آدمی مر جانے والا ہے، ہم سے چھوٹی عمر کا آدمی بھی مر جانے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی عمر میں پہنچیں گے اور اس کے بعد ہی ہم کو وفات آنے والی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس کی وفات کب، کہاں اور کس عمر میں ہونے والی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وفات ہوگی، جیسے ہی موت آئے گی، وہیں سے قیامت شروع ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا، جو آج آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بغاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر ہم انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے حالات اور اعمال کا جائزہ لیتے ہیں
تو 95% مسلمان آج کے ڈیٹ میں مجرم ہے. 95% مسلمان آج کے ڈیٹ میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کی بغاوت کرنے والا ہے. 95% مسلمان آج کے ڈیٹ میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے. 95% مسلمان آج کے ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے پر چلنے والا ہے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، تنبیہ کر دیجئے، ڈرائیے. یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب ان کو اپنے کسٹڈی میں لے لے گا، اپنے شکنجے میں لے لے گا، آ کر کے دبوچ لے گا. اور جب عذاب آ کر کے دبوچے گا تو پھر کیا کہنے لگیں گے؟ دیکھ لیجئے اس کو بھی. جیسے ہی عذاب آ کر کے دبوچے گا کیا کہنے لگیں گے اس کو بھی دیکھ لیجئے. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو عذاب کا لفظ ہے اس سے مراد موت، اور اس سے مراد آخرت، اور اس سے مراد کوئی بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کسی انسان کو اپنے گرفت میں لے لے اور وہ عذاب اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دے، وہ تمام چیزیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے مراد ہے. قرآن کریم میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے جس کو ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آگے بھی بہت ساری باتیں بتلانی ہے اس لیے ہم اس کو یہیں پر اسٹاپ کر کے آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب ان کو اپنے شکنجے میں لے لے گا. عذاب شکنجے میں لے گا تو کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جو ظالم لوگ ہوں گے. دیکھیے وہاں پر بھی ظالم کا لفظ استعمال ہوا تھا، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے مشرک کا، کافر کا لفظ خصوصیت کے ساتھ ہے، لیکن جب ظالم کا لفظ آئے تو اس سے کافر بھی مراد ہے، مشرک بھی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بھرنے والے لوگ جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے. یہ میری تفسیر جو ہے یہ میری نہیں بلکہ سلف صالحین نے اس تفسیر کو اپنے اپنے تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب ان کو آ لے گا، آ دبوچے گا، آ پکڑے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم لوگ کہنے لگیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب تھوڑا مہلت دے دے، ابھی موت آ گئی، کیا کہیں گے؟ تھوڑا مہلت دے دے. قیامت کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، کہیں گے تھوڑا مہلت دے دے. قرآن کریم میں یہ سب باتیں لکھی گئی ہیں، دوسری جگہ پر بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. قیامت کے میدان میں پہنچ جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب تو بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو جو چال بازیاں دنیا میں کیا کرتے تھے وہاں بھی کرنے کی کوشش کریں گے. کیا کہیں گے؟ تھوڑا مہلت دے دے. ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑا مہلت دے دے. کیوں مہلت دے دے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسول، تاکہ آپ نے جو دعوت توحید اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے بھیجا تھا اس دعوت توحید کو ایکسپٹ کر لیں، اور جو رسولوں کو آپ نے اس روئے زمین پر بھیجا تھا ان رسولوں کی اتباع کر لیں. اب دیکھیے یہاں پر سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آخرت میں نجات پانے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے. کسی پرسن، کسی شخصیت، کسی اکابر، کسی عالم، کسی امام، اس کی اتباع ضروری نہیں ہے. البتہ سلف صالحین کا جو منہج ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلا آ رہا ہے، جس کو ثقہ، متبحر اور علم و فن میں جو راسخ علماء کرام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح فہم سے دنیا کو آگاہ کرتے چلے آئے ہیں، ان کے فہم کے مطابق زندگی گزارنا ہے. لیکن اصل اتباع کن کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی میں نجات ہے. باقی لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چل کر کے کوئی چاہے گا کہ مجھ کو نجات مل جائے، امپاسبل، امپاسبل. اللہ کے اس گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں، رمضان مبارک کی اس مبارک گھڑی میں اپنے اس بات کے اوپر ہم اپنے رب کو گواہ ٹھہراتے ہوئے آپ کے سامنے کلیئرلی کہہ دے رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اسی کو آخرت میں نجات ہے. لوگوں کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے طریقوں اور مسلکوں پر چل کر اگر کوئی یہ چاہے گا کہ آخرت میں اس کو نجات مل جائے، امپاسبل. پوری ذمہ داری کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کر دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ جب موت سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور جب قیامت کے میدان میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جا رہے ہیں
ہم کو تھوڑا مہلت دے دیجئے تاکہ ہم اپنے طریقے سے پھر سے عمل کر کے چلے آئے. نہیں، بلکہ کیا جواب دے گا، کیا کہے گا کہ تھوڑا مہلت دے دیجئے نجیب دعوتک، چاہے تاکہ آپ نے جو دعوت توحید اس روئے زمین پر بھیجا تھا ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں. ونتبع الرسل، اور جو رسولوں کو آپ نے بھیجا تھا ہم ان کی اتباع اور پیروی کر لیں. لیکن وہاں پر بات نہیں سنی جائے گی. قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی جب موت کے منہ میں چلا گیا تو پھر واپس نہیں لوٹ سکتا ہے. ایک قوم کے اوپر اگر عذاب بالکل سامنے آ گیا اور وہ چاہے گا کہ عذاب ٹل جائے، نہیں ٹل سکتا ہے. ایک آدمی اگر قیامت کے میدان میں چلا گیا وہ چاہے کہ پھر سے دنیا میں لوٹے، نہیں ہو سکتا ہے. مختلف جوابات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کہا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا میں بڑے اعتماد سے قسمیں کھا کر کے نہیں کہا کرتے تھے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. مشرکین مکہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، کلیئر کہا کرتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر ساری مستیاں ہوں گی، مریں گے، مرنے کے بعد ہمارا شریر مٹی میں ملے گا، سر گل جائے گا، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن مشرکین مکہ کے بعد ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے یہ بات اپنے زبان سے کہا ہے. مشرکین مکہ کے اور ان کے طریقوں کے خیالوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے تو نہیں کہتے ہیں لیکن ان کی ایکٹیویٹی بتلاتی ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، اب دنیا کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہے نا. اگر ایسے لوگ نہیں رہتے تو مسلمانوں کی جو جمعہ میں آبادیاں ہوتی ہے نا، جمعہ کے نماز میں جو آبادی ہوتی ہے نا، 5 وقت نماز میں ہوتا تھا. واللہ بہت ہی کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس بات کا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا آخرت کے اوپر کمپلیٹ یقین ہوتا تو جو جمعہ میں آبادی ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ 5 نمازوں میں ہوتی تھی. لیکن نہیں ہے. اللہ نے اسی چیز کو کہا کہ تم تو کہا کرتے تھے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں پہنچنے والے نہیں ہیں. اب تو کھیل ختم ہو چکا ہے. محترم سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو ان آیتوں کے سانچے میں ڈھال لینے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو سنبھال لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ جی لگانے کی نہیں ہے، آرام و آشائش کی نہیں ہے، یہاں ڈھیر سارے دولت کما لینے کی نہیں ہے، عالیشان بلڈنگ اور مکان بنا لینے کی نہیں ہے. بناتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. شکریہ نہیں ادا کریں گے تو ناشکروں کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ابھی سے ہی اپنے گانٹھ باندھ لینا چاہیے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ اور حال تم لوگوں کا یہ ہے کہ تم لوگ ایسے جگہوں پر رہتے ہو جہاں پر ایسے لوگ بس چکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور تم لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں بھی تمہارے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. دیکھیے آیت کریمہ کا مفہوم بالکل صاف ہے، اگرچہ مشرکین مکہ مخاطبین ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ تم لوگ اسی دنیا میں رہتے ہو. اسی دنیا میں قوم نوح بھی گزری کہ نہیں گزری؟ اسی دنیا میں قوم عاد، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا. اسی دنیا میں قوم سمود گزری ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست قسم کے چنگھاڑ سے اس دنیا کے اندر سے بالکل تہس نہس کر دیا. اسی دنیا میں نمرود بھی گزرا ہے، اسی دنیا میں فرعون بھی گزرا ہے. ان تمام کا جو حشر ہوا ہے تم اسی دنیا میں بس رہے ہو، ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں. ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس قرآن کریم میں اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے، اور ان کی مثالیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اور اس طرح کی جو قومیں تھی وہ بالکل گئی گزری تھی اور تم لوگوں کے اندر سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے، تم بھی اللہ کے بندے ہو. ان لوگوں نے اللہ کے حکموں سے بغاوت کیا تو ان کا جو حشر ہوا ہے
ایسا نہیں کہ تم لوگ اگر اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ تم کو معاف فرما دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ان کا حال ہوا تمام باغیوں کا وہی حال ہوگا. اور سب سے بڑی بغاوت اس روئے زمین پر مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی جو سب سے بڑی بغاوت ہے وہ یہی کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں. سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی. میرے اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. ویڈیو آڈیو بن رہا ہے، کہیں پر بھی یہ آڈیو پہنچے یا کوئی بھی آدمی اس آڈیو کو لے کر کے دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس جائے اور میری اس بات کا انکار کر کے دکھلائے کہ اس روئے زمین پر مسلمانوں کی سب سے بڑی بغاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے یہی ہے کہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بغاوت ہے. محترم سامعین اکرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ ساری باتیں ہیں ہم آپ کے سامنے کمپیٹیٹیو انداز میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات صرف مشرکین مکہ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمجھانا یہ انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اللہ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے اپنی ذمہ داری کو کمپلیٹ کر دیا ہے. رسول کو بھیج کر کے اپنی ذمہ داری کو مکمل کر دیا ہے. اب اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، مشرکین مکہ اس سے خاص مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی اور ان کے چالوں کا توڑ اللہ کی تدبیر میں موجود ہے. اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ پہاڑ بھی ختم ہو جاتا. سامعین کرام، یہ جو ہے نا ایک محاورہ ہے. اصل میں مشرکین مکہ نے ایک پلان کیا تھا اور ایسا پلان کیا تھا کہ یقیناً ہر اعتبار سے دیکھ کر کے انہوں نے پلان کیا تھا. انہوں نے پلان کیا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نظر بند کر دیں گے، قید کر دیں گے، یا نہیں تو اپنے اس علاقے سے نکال باہر کریں گے، یا نہیں تو قتل کر دیں گے. یہ کمپلیٹ سازش کر لیا، پورا پلان کر لیا ان لوگوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پلان کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، قتل ہی کر ڈالتے ہیں. اور قتل کیسے کریں گے؟ فلاں رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. جو گھیرنے والے لوگ ہوں گے وہ ہر قبیلے سے ایک ہوگا، یعنی کسی ایک قبیلے کا آدمی نہیں ہوگا. مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں، عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں، ان تمام قبائل سے ایک آدمی اس میں شامل ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہم لوگ گھیر لیں گے. گھیرنے کے بعد اندر داخل ہوں گے اور ہر آدمی اپنے اپنے تلوار سے وار کرے گا اور نبی کا خاتمہ کر دے گا. اس طرح سے اسلام بھی ختم اور مسلمان بھی ختم. یہ کمپلیٹ پلاننگ کر لیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں نے تو پوری چال چلی، لیکن ان کی چال کا توڑ اللہ کے ہاں موجود ہے. اگرچہ انہوں نے اتنی سخت چال چلی تھی کہ ان کی چال کا کامیاب ہونا بالکل یقینی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چالوں کے سامنے، اللہ کی تدبیروں کے سامنے کسی کی کوئی چال چل نہیں سکتی. یہاں پر اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط چال کیوں نہ چل لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تدبیر کر رکھی ہے اس کے سامنے کسی کی بھی چال چلنے والی نہیں. اس کا ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے خاص ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے چالیں چلتے ہیں. اس کے لیے مختلف قسم کے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ بناتے ہیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کہیں بھی بچنے والا نہیں ہے انسان. اس کی تمام تدبیریں اللہ کی تدبیر کے سامنے بالکل پھیکی پڑ جاتی ہیں. سامعین کرام، ہماری یہ مستقل اور مسلسل درس تفسیر کا یہ درس ہے جو لگاتار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے جا رہے ہیں. ابھی آج کے درس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اس کے آگے ترتیب کے ساتھ جو آیتیں ہیں ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا